السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں نیازو پورہ میں ایک بنات کا بہت ہی معیاری ادارہ ہے، جامعہ ام القرآن للبنات، وہاں پر آئے ہیں، جس کے ناظم جو ہے قاری عبد المالک صاحب ہیں، اور وہ اس کا آج جو ہے دورہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس وقت ہم آفس میں کھڑے ہوئے ہیں اور آفس میں اس کی کچھ جو ہے تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ دیکھیے، مدرسے کی جو سرپرستی ہے وہ حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمان صاحب جو جامعہ مرادیہ ہے، جو اس کے ناظم ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور زیر صدارت حضرت الحاج حافظ محمد صاحب صاحب ہیں، اور مدرسے کا نام ہے جامعہ ام القرآن للبنات، جس میں از فارسی تا بخاری شریف کی تعلیم یعنی 5 سالہ عالمہ نصاب مکمل طور سے ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جامعہ ام القرآن نیشنل پبلک اسکول جونیئر ہائی اسکول بھی ہے۔ تو اس کا جو نقشہ ہے وہ یہ ہے جو آئندہ کے لیے ہے، اور اس میں یہاں پر بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے، جس میں باصلاحیت استانیہ کی زیر نگرانی قوم کی بچیوں کو اسلامی، ادبی، اخلاقی تعلیم، تربیت اور صحت مند معاشرے کی داغ بیل و امور خانہ داری میں مہارت و دیگر خالص دینی مقاصد کے لیے جو ہے باقاعدہ ان کا تعلیمی نصاب مرتب کیا گیا۔ تو یہ آفس کے اندر اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ باہر سے ہم اس کو دکھاتے ہیں آپ کو کہ باہر سے جو بلڈنگ ہے وہ اس طرح ہے۔ یہ گیٹ ہے اس کا مدرسے کا، اور نیشنل پبلک اسکول بھی ہے، یہ جونیئر ہائی اسکول۔ یہ باہر سے ہے اس کا نقشہ۔ چلیے اندر چلتے ہیں، اور اندر چلنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ تعلیمی ادارہ۔ بچے ویسے تو جا چکے ہیں اکثر بچے، کیونکہ یہاں امتحان کا دور چل رہا ہے، اور لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بچے باقی ہیں، اس لیے ان سے کچھ نہ کچھ ہم سوالات کریں گے اسلامی۔ تو انشاءاللہ آپ جو ہے اس کا جواب دیکھیے گا کہ یہاں پر جو معیاری تعلیم ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا بچیوں کا۔ جو یہاں پر ہم کچھ سوالات کریں گے اس کے سلسلے میں وہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ حضرت جبرائیل حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 3 عورتوں سے ہوگی: مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی، کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ صرف انت منصورن، اور بعض نے لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام کیا تھا؟ ذوالفقار۔ ایک مد پانی سے 595 گرام کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 خچر تھے۔ آپ کی بکریوں کی کتنی تعداد تھی؟ 100 سے زیادہ نہیں رکھتے تھے، 100 تک تعداد تھی۔ مولانا یہ اسکول کی بچیاں ہیں، کیونکہ پیپر چل رہی ہیں، 11 بجے ہمارے یہاں اسکول کی چھٹی ہو گئی ہے۔ اسکول کی چھٹی ہو گئی ہے تو اس لیے بچے کم نظر آ رہی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا، تو ہمارے یہاں یہ ہاف ایئرلی ایگزام چل رہے ہیں، تو 11 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اسکول جو یہ ٹرانسپورٹ سے جانے والے بچیاں ہیں، تو وہ آپ کی وجہ سے روک لیے تھے میں نے۔ تو بہرحال جو ہے یہ بچی ہیں مدیحہ، اس سے ہم اسلامی سوال کریں گے۔ قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن میں 30 پارے ہیں۔ زور سے بولو۔ قرآن میں 30 پارے ہیں۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ کون سے بچے ہیں؟ قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخری نبی کون ہے؟ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں سے بچے نے جواب دیا تھا کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اس کا جواب بچے نے باقاعدہ دیا تھا، اور یہ مولانا احمد صاحب کا لڑکا ہے، اور اس نے بتایا تھا۔ اور اس کے بعد بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، اس سے بھی پوچھا گیا تھا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا تھا کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اور اس سے چھوٹے بچے سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کب سے ہے، تو اس نے کہا تھا ہمیشہ سے ہے۔
لیکن یہاں آواز میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ کنٹیکٹ ٹوٹ گیا ہمارا، اس سے شاید وہ کنیکٹ ہل گیا تھا یا پھر بچے سے کچھ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی تھی یہاں پر، تو بڑا مسئلہ تھا، اس لیے ہم نے یہاں پر وضاحت کر دی۔ یہاں سے یہ بچہ کھڑا ہوا ہے تو اس سے ہم نے پوچھا اللہ کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ ہر جگہ ہے۔ پھر اس سے کہا کہ کب اللہ کب سے ہے، تو اس نے کہا ہمیشہ سے ہے، اور کب تک رہے گا، ہمیشہ رہے گا، اس طرح کے اس نے جواب دیے بچے نے، بالکل چھوٹا بچہ ہے۔ پھر اس کے بعد قاری عبد المالک صاحب نے جو ہے معائنہ کروایا مدرسے کا، اور بتایا کہ یہاں پر ابتدا سے لے کر جو ہے 5 سالہ نصاب ہوتا ہے عالمت کا، اور یہاں سے پھر جونیئر ہائی اسکول بھی اور ہائی اسکول بھی کرتے ہیں، انہوں نے تعارف کروایا ہے۔ فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى۔ یہاں پر لڑکیوں کی بھی تعلیم ہوتی ہے اور لڑکوں کے حفظ کا درجہ بھی ہے، جو مقامی بچے آتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، تو ہم یہ بچوں سے پڑھوایا تھا، اسی کے جامعہ ام القریٰ اس کا مدرسے کا نام ہے۔ جو بچے رکے ہوئے تھے انہی سے جو ہے امتحان دلوا دیا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا چلیے اوپر سے بھی معائنہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں بھی اسکول کی جو بچے رہتے ہیں جی اسکول کے بچے رہتے ہیں، سیکنڈ کلاس کے بعد ساری کلاسیں اوپر چلتی ہے۔ اچھا سیکنڈ کلاس سے لے کر 3rd 4th 5th 6th 7th 8th اور عالمہ کا نصاب۔ جی یہ نظام ہے الحمدللہ۔ یہ بینچیں جو لگی ہوئی ہے پیپر ہی کی وجہ سے لگی ہوئی ہے، پیپر چل رہی ہیں، ہاف ایئرلی پیپر ہے ہمارے یہاں، اور یہ تھوڑا سا بچوں کے لیے گراؤنڈ سے بنا رکھا ہے، یہ جھولا ہے بچوں کے لیے۔ جی جزاک اللہ، آپ تشریف لائے، بے حد ممنون و مشکور ہیں ہم آپ کے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوشش ہے اللہ تعالیٰ بچوں میں اچھی سے اچھی تعلیم معیار بڑھ جائے، اور اچھے سے اچھے انداز سے جو ہے پڑھنے والے، لکھنے والے، بولنے والے بن جائیں، کیونکہ ہماری قوم میں تعلیمی معیار بہت کمزور ہے۔ ہماری اس مسلم قوم کے پاس تعلیم کا کولم نہیں ہے، ہر چیز کا کولم ہے، شادی کا ہے، بیاہ کا ہے، جوڑوں کا ہے، چھٹی کا ہے، عقیقے کا ہے، ولیمے کا ہے، سب کولم ہے، لیکن اگر کولم نہیں ہے جس سے قوم ترقی کرتی ہے وہ کولم ہے تعلیم۔ تعلیم ہی اس امت کا، اس مسلمانوں کا سب سے پہلا سبق ہے، لیکن اسی میں ہم سب پیچھے ہیں۔ ایک کوشش ہے، یہ ادارہ بنایا، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیاب فرمائے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ و پیراستہ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، شکراً جزیلا۔ جزاک اللہ۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ حضرات سے پھر کسی مدرسے میں۔ بہت خوشی ہوئی یہاں پر آ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔